حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤون، نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں بنی آدم تم سب خطا کار ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام سے ہو نا، ہمارے ابا سے ہمارے خمیر میں شامل ہو گئی یہ خطا، تم سب خطا کار ہو. تو اب غلطی اگر ہو جائے تو اتنا پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں. حل کیا ہے بھائی؟ سوری کر لو، کیونکہ نبی نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والا یعنی غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے، معذرت کر لے. اللہ کے ساتھ اللہ کا کوئی حق مارا ہے اللہ سے توبہ کرے، مخلوق کے ساتھ کوئی غلطی ہوئی ہے تو مخلوق سے معافی مانگ لے. تو غلطی سے تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا. ہاں غلطی کرنے والوں کے درجات ہیں، سب سے بہترین وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کرے، غلطی سے بچنے کی کوشش کرے گا پھر بھی ہو جاتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کل لوگوں نے تقوی کا معیار بنایا ہوا ہے نا، کسی مفتی کو دیکھ لیں، کسی عالم کو دیکھ لیں، کسی بزرگ کو دیکھ لیں، تو پھر ان کی ذرا سی کوئی غلطی نظر آتی ہے نا، اس سے پھر بدگمان ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ابے ہم تو ان کو سمجھتے تھے، یہ تو یہ ہیں، ابے یہ تو یہ نکلے. ابے میرے تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. میں کسی ایک آدمی کو میں کہہ رہا تھا یار وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے تم اصلاحی تعلق ہے. ابے میں جانتا ہوں کون بزرگ، ایک میرے سامنے ایسا کہتے ہیں، ابے میں جانتا ہوں یہ بزرگ کیا ہوتے ہیں، سب کو جانتا ہوں. میں نے کہا کیا ہوتے ہیں؟ کہہ رہا ابے سب دیکھے ہوئے ہم نے. ٹھیک ہے، ابے اپنے گھر کے ان کے گھروں کے حالات تو دیکھو جا کے، دوسروں کو تقریریں کرتے ہیں، خود گھر میں دیکھو. تو میں نے کہا گھر تو نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا کافر تھا یار، ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوں، نہیں آتے ہوں قابو میں. آج کل کون کس کے قابو میں؟ ہر آدمی ٹی وی دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے فنٹر بنا ہوا ہے، ہیرو بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. بدگمانی بدگمانی بدگمانی. تو غلطی ہو سکتی ہے بھائی، ہر ایک سے ہو سکتی ہے. وہ میں نے چند دن پہلے بیان کیا کہ وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش میں نے 80 ہجری بتا دی. وہ اصل میں امام ابو حنیفہ کی تاریخ پیدائش تھی. میرے ذہن میں امام حنیفہ کی آ رہی تھی اور منہ سے نکل گئی کس کی؟ امام شافعی کی. امام شافعی تو 80 ہجری میں تقریباً 150 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. وہ ایک سبقت لسانی سے بیان کے دوران ایک بات نکل گئی، اس پہ فیس بک پہ ایک آدمی نے کہا بھائی اس کو امام شافعی کی تاریخ پیدائش تو معلوم نہیں ہے، یہ کیا بیان کرے گا. سارے بیان کا کیا کر دیا، بیڑا فرق سے. اول تو وہ غلطی سے نکلا تھا زبان سے، مجھے پتا تھا کہ وہ نہیں ہے، غلطی سے نکلا. لیکن اگر جان کر بھی نکلا ہوتا تو بعض دفعہ ایک آدمی کو تحقیق کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے نا، تاریخ پیدائش میں، نام بتانے میں، یہ سب چیزیں تو کامن ہے بھائی، پڑھنے میں غلطی نہیں ہوتی. تو یہ کون سی اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کسی کی اس بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. وہ کہہ رہے لوگ اعلان کریں آپ پوسٹ بنا کے نا کہ وہ میں نے غلط بیان کی. وہ بھائی اتنا نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی یاد رکھو، چھوٹی موٹی غلطیاں جو دن رات ہر انسان سے ہوتی رہتی ہیں، اس میں علماء کہتے ہیں کہ بار بار معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چلتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ بڑے نیک پرہیزگار بن گئے، تو اب والدین کے حقوق کا ان کو بہت خیال رہنے لگا. ظاہر ہے جب آپ نیک بنیں گے تو سب سے پہلے تو والدین کا خیال آئے گا نا. اب گھر میں کیا ہوتا تھا، والد صاحب ذرا سخت مزاج کے تھے، والدہ بھی سخت، تو کہیں نہ کہیں ڈانٹ ڈپٹ چلتی رہتی تھی. ان سے کچھ نہ کچھ تو انسان سے ہوتا ہے نا. امی نے بھیجا آپ کو جاؤ لے کر آؤ دکان سے 6 سموسے لے کر آؤ، آپ بھول گئے تو گھر میں آئے ڈانٹ پڑی. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ اتنی زیادہ پڑ جاتی ہے کہ آدمی بھی ہلکا پھلکا سا کچھ بول دیتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو حضرت سے انہوں نے پوچھا، حضرت نے فرمایا معذرت کر لیں والد صاحب سے اگر آپ کی ہلکی پھلکی سی کچھ زبان چل گئی. انہوں نے معذرت کر لی. اگلے دن پھر دوبارہ ہو گیا. پھر ان کا حضرت فرمایا معذرت کر لیں. پھر حضرت فرمایا چھوڑے رہنے دے، چلتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ والدین کے ساتھ آپ 24 گھنٹے رہتے ہو اور ہمیشہ کا ساتھ ہے، تو اب اس میں ہر وقت سوری 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 جو ہے نا، یہ درد سر بن جاتا ہے. اس سے انسان وہمی ہو جاتا ہے. تو تھوڑا بہت اگر نارمل روٹین کے تحت تو بس اللہ سے سوری کر لے کہ اللہ آئندہ احتیاط کروں گا. اسی طرح میاں بیوی میں بھی تھوڑا بہت چپکلس ہلکی پھلکی چلتی رہتی ہے، اس میں ایک دوسرے کو سوری کا مکلف نہیں بنانا چاہیے. بعض دفعہ سوری سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، درد سر بن جاتی ہے یہ معذرت ہی. بھائی ہو گئی غلطی، جانے دو، دوبارہ سے نارمل زندگی گزارو. بیوی سے غلطی ہو گئی، یہ چلتا ہے یار، سوری کی اس کو سوری نہ اگلواؤ، چلتا ہے بھائی، ایک ساتھ رہتے ہیں تو تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، معاملہ صحیح کر لو اپنا. شوہر سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو انڈے لینے بھیجا تھا، وہ پراٹھے اٹھا کے لے آیا. اب خاتون کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ مجھ سے معذرت کرے. بھائی چھوڑو بھائی، آج پراٹھے کھا لو بغیر انڈے کے، اور اب اس کو مجبور نہ کرو. تو اگر یہ بہت زیادہ، یہ جو جن رشتوں کے ساتھ بہت زیادہ رہنا ہوتا ہے نا،
ان میں اگر بار بار معذرت تو پھر یہ رشتے جڑنے کے بجائے ٹوٹتے ہیں. ان میں ظرف کیا کرنا چاہیے؟ بڑا کرنا چاہیے. جانے دو، چلتا ہے. بعض لوگ میرے ساتھ معذرت بہت کرتے ہیں، ذرا سی بات پہ حضرت معذرت. مجھے بڑا عجیب سی دماغ میں نا بوجھ لگنا شروع ہوتا ہے. بھائی چھوڑو یار معذرت چلتا ہے بھائی. اب وہ کوئی بات کی تھوڑی لمبی ہو گئی، حضرت آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی بھائی. حضرت مجھے لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ابے نہیں ہوئی بھائی، بات تو کر. اگر ہو بھی گئی تو اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس معذرت نامے سے ہوتی. چلتا ہے بھائی، سب چلتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بعض دفعہ کوئی کام بتاتے تھے تو کوئی شاگرد سے رہ جاتا تھا، تو بس وہ میرے سے بھی ایسا ہوا ہے تو میں نے معذرت نہیں کی. حضرت کو مجھے پتا تھا کہ غصہ بھی آ رہا ہے، اس معذرت نہیں کہ ہم سمجھ گئے. بس حضرت نے بھی ہمارے چہرے کا جو ہے نا وہ تاثرات دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس کو غلطی کا احساس ہو گیا. بس اتنا کافی ہے. تو یہ جو آپس کے بہت زیادہ گہرے تعلقات ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک دوسرے کو سوری کا مکلف نہیں بنایا کرو، وہ چلتا ہے.